وہ زرغام کا ٹھکانہ جاننا چاہتا تھا جہاں پر رہ کے وہ یہ شیطانی کھیل کھیلتا تھا۔ زرغام کی گاڑی کے پیچھے ایک گاڑی تھی، اس کے پیچھے ساحل کی گاڑی تھی، اس لیے زرغام کو شائبہ تک نہ ہوا۔ وہ کافی دور تک زرغام کا پیچھا کرتا رہا، مگر اشارے کے لیے ٹریفک سگنلز پر گاڑیاں رکیں تو زرغام کو سائیڈ میرر سے ساحل کی گاڑی نظر آ گئی۔ گرین سگنل کا اشارہ ملتے ہی گاڑیاں دوڑنے لگیں۔ زرغام انتہائی تیز رفتار سے وہاں سے نکل گیا۔ ساحل نے دوسری گاڑیوں کو کراس کر کے گاڑی اس کے پیچھے لگا دی۔ سی این جی کی ریڈ لائٹ اشارہ دینے لگی کہ سی این جی ختم ہو گئی ہے، گاڑی پیٹرول پر کرنی ہوگی۔ ساحل نے گاڑی پیٹرول پر کر لی، مگر کچھ گڑبڑ ہو گئی، گاڑی جھٹکے کھانے لگی اور پھر بند ہو گئی۔ ساحل نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی تو جیسے جام ہو گئی۔ اس نے سٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ او میرے خدایا، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ زرغام وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ امارہ نے وہاں پر موجود مردوں اور خواتین کو تسلی دی، آپ سب اطمینان سے بیٹھ جائیں، خطرہ ٹل گیا ہے۔ اس نے خواتین سے التماس کی کہ وہ ہال میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھیں۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہی ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ہم سب محفوظ ہیں۔ آئیے ہم سب خدا کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں ان شیطانی طاقتوں سے بچنے کا راستہ بتائے۔ رخسانہ اور ایمن نے بھی خواتین کو حوصلہ دیا اور وہ سب دوبارہ ہال میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنے لگی۔ کوئی نہیں جان سکا کہ جیت خیام کی ہوئی یا زرغام کی۔ سب کے دل و دماغ میں بس خوف بھرا رہ گیا۔ بچنے کی راہ ملی بھی اور گم بھی ہو گئی۔ خیام کی جھلک دیکھنے کے بعد سے ہی ماہین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ڈپریشن سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ وقار احمد نے اسے بیڈ پر لٹایا، میڈیسن دی۔ امارہ بھی ماہین کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے خلوص سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ بات تو آپ نے تسلیم کر لی تھی نا کہ خیام اب دنیا میں نہیں رہا ہے، مگر آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ خیام کی روح نیک مقصد کی طرف مسخر ہے۔ وہ ان بدروحوں میں سے نہیں ہے جو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہیں، بلکہ شاید وہ ہم سب کے لیے مسیحا بن کے آیا ہے۔ پھر امارہ نے ساحل کی طرف دیکھا۔ تم کہہ رہے تھے نا کہ ہم بغیر ہتھیار کے جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمیں وہ راہ بھی معلوم نہیں جس سے ہم دشمن تک پہنچ سکیں۔ اب ہمارے پاس ہتھیار بھی ہوں گے اور وہ راستے بھی جن سے ہم اپنے دشمن تک پہنچ سکیں گے۔ میں دھیان گیان کے ذریعے خیام کی روح سے رابطہ کروں گی۔ تم روح کا نام لیتی ہو تو میرا کلیجہ کٹتا ہے۔ میری آنکھوں میں میرا جیتا جاگتا خیام بسا ہے۔ رب میری جان لے لیتا مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ ہوتا۔ ماہین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وقار احمد اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ظفر اور امارہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وقار احمد نے ٹھنڈی آہ بھری، ناسمجھ عورت خدا سے گلے کر رہی ہے۔ فواد، حوریہ، ویشا اور خیام تو حرام موت مرے ہیں، ان کی موت خودکشی ہی ہے، نہ ہی ان کی روحوں کو چین آئے گا اور نہ ہمیں۔ ظفر نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ماہین تو عورت ہے، کمزور ہے، تم تو حوصلہ رکھو۔ پھر ظفر امارہ سے مخاطب ہوا، تم جو بات کہہ رہی تھی وہ ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کے عمل کے بعد وہ بدروہیں ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں یا نہیں۔ ہمیں انہیں خود سے نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اگر ہمیں ان کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہوا تو ہم کوئی اقدام کریں گے۔ امارہ تمسخر آمیز انداز میں مسکرائی، روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والی بدروہیں ہمیں اتنی مہلت نہیں دیں گی کہ ہم کوئی اقدام کر سکیں۔ آپ لوگ بس اتنا کریں کہ روزانہ قرآن پاک پڑھیں، نماز باقاعدگی سے ادا کریں۔ مجھے جو کرنا ہے وہ میں نے سوچ لیا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہو آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر امارہ نے اپنا کارڈ ظفر کی طرف بڑھایا، اس میں میرے کلینک کا نمبر بھی ہے اور گھر کا بھی۔ ساحل امارہ کی طرف بڑھا، آپ تو ابھی کچھ دیر رکیں گی نا؟ نہیں، مجھے جانا ہوگا، میں نے ایک پیشنٹ کو وقت دیا ہے، وہ کلینک میں میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ آپ لوگ مجھ سے ہر وقت رابطہ رکھیں، جب کہیں گے میں آ جاؤں گی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ لوگ کس قدر گھمبیر صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اب میں چلتی ہوں۔ امارہ نے جاتے ہوئے پلٹ کر ساحل کی طرف دیکھا، تم نے زرغام کا پتہ لگانا ہے، ہمارا اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اس شیطانی درندے کا پتہ تو میں ضرور لگاؤں گا، میں اور عارفین مل کر یہ کام کریں گے، ساحل نے کہا۔ امارہ وہاں سے چلی گئی۔ رخسانہ ماہین کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا سر دبانے لگی۔ رخسانہ کی اپنی بھی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، ان سب کا درد مشترک تھا۔ امارہ کے والد فوت ہوئے 9 برس ہو چکے تھے، وہ اپنی والدہ کا واحد سہارا تھی۔ ظفر کے گھر سے وہ سیدھی اپنے کلینک گئی۔ 2 خواتین مریضہ اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس نے ان دونوں کو باری باری چیک کیا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنی اسسٹنٹ سے چائے منگوانے کو کہا۔ اس کی اسسٹنٹ امبر اس کے لیے چائے لائی تو امارہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ خیریت، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ امبر نے پوچھا۔
امارہ نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اپنی آنکھوں کے پپوٹوں کو دھیرے دھیرے سے دبایا اور اپنے سر کو کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، میں نے اپنی 8 سال کی پریکٹس میں ایسا مسئلہ نہیں دیکھا، مگر وہ خاندان اتنی مشکل میں ہے کہ میں ہر حال میں ان کی مدد کروں گی۔ آخر ایسا کیا معاملہ ہے؟ بتاؤں گی تمہیں، کیونکہ مجھے تمہاری بھی مدد چاہیے ہوگی۔ اسی دوران امارہ کے گھر سے فون آ گیا۔ اس کی والدہ رابعہ آن لائن تھیں۔ جی امی جان، امارہ نے فون ریسیو کیا۔ امی کی جان، تم نے پورے 7 بجے گھر آ جانا ہے، کسی مریض کو چیک نہیں کرنا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری امی بالکل اکیلی ہوتی ہیں۔ امارہ نے ہونٹوں کو چباتے ہوئے امبر کی طرف دیکھا اور بھووں کو اچکاتے سوچنے لگی کہ ماں کو کیسے مناؤں کہ آج اسے 9 بجے تک کلینک میں ہی رہنا ہے۔ اس نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ امی جان، آپ کی بات درست ہے، میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ 7 بجے آپ کے پاس پہنچ جاؤں، مگر کبھی کوئی ایسا مریض آ جاتا ہے کہ رکنا پڑتا ہے۔ آپ سے بڑی معذرت چاہتی ہوں، مجھے 9 بجے تک کلینک میں رکنا ہوگا، بہت ضروری کام ہے۔ میں گھر آ کے آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گی۔ پلیز امی جان، آپ کے پاس ملازمہ ہے نا، آپ اسے 9 بجے سے پہلے گھر مت بھیجنا۔ جو مرضی کرو، تمہارے پاس اپنی ماں کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ رابعہ نے خفگی سے فون بند کر دیا۔ امی، امارہ بس بولتی ہی رہ گئی۔ اس نے ریسیور رکھا اور بک شیلف سے کوئی کتاب ڈھونڈنے لگی۔ اسے اپنی مطلوبہ کتاب مل گئی، وہ کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ امبر الماری کی کتابیں ترتیب سے رکھنے لگی۔ امارہ نے ترچھی نظر سے امبر کی طرف دیکھا۔ تم ایسا کرو، اسٹور روم میں جتنی بھی حمزات سے متعلق کتابیں ہیں سب لے آؤ۔ امبر نے بھووں کو اچکاتے ہوئے پھٹی پھٹی آنکھوں سے امارہ کی طرف دیکھا۔ حمزاد؟ امارہ باجی، آپ کس قسم کا کیس ہینڈل کر رہی ہیں؟ فی الحال میں نے جو تمہیں کہا ہے وہ کرو، باقی باتیں میں تمہیں بعد میں سمجھا دوں گی۔ امارہ کتاب کے صفحات تیزی سے پلٹ رہی تھی، شاید اسے وہ موضوع نہیں مل رہا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ امبر کمرے سے جا چکی تھی، اسے اسٹور روم میں کتابیں ڈھونڈنے میں کافی وقت لگ گیا۔ امارہ نے اتنی دیر میں بک شیلف سے 2 کتابیں اور نکال لیں۔ امبر دھول سے اٹی ہوئی 4 کتابیں لے کر آفس میں داخل ہوئی تو امارہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ امبر خود دھول سے اٹی آثار قدیمہ کا کوئی مجسمہ دکھائی دے رہی تھی۔ ہنس لیں، اتنا تو ہوتا نہیں کہ ملازمہ سے کہہ کر اسٹور روم کی صفائی کروا لیں۔ اس نے دھپ سے دھول سے اٹی کتابیں میز پر رکھ دیں۔ امارہ بیزاری سے کھانسنے لگی۔ کتابیں تو صاف کر دیتی، سارا ٹیبل گندا ہو گیا ہے، مجھے کپڑا دو، میں صاف کر دیتی ہوں، تم جا کے اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ امبر وہاں سے چلی گئی۔ امارہ نے کتابیں صاف کی اور پھر ان کا مطالعہ شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امبر بھی آ گئی۔ امارہ نے ایک کتاب امبر کی طرف بڑھائی۔ تم یہ کتاب پڑھو، کوئی خاص بات نظر آئے تو مجھے بتانا۔ امبر بھی امارہ کے ساتھ مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ امارہ نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور خاص معلومات جو اس نے کتابوں سے جمع کی تھیں لیپ ٹاپ میں سیو کرنے لگی۔ امبر نے کتاب امارہ کی طرف بڑھائی۔ یہ دیکھو حمزات مسخر کرنے کا طریقہ۔ امارہ نے کتاب سامنے رکھی اور وہ معلومات بھی سیو کر لیں۔ اس نے کتاب امبر کی طرف بڑھائی۔ اس کتاب میں ڈھونڈو کہ شیطانی اعمال میں سرگرم حمزات کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے۔ امبر نے کتاب لی اور دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے تقریباً پوری کتاب کا مطالعہ کیا مگر اسے ایسی کوئی معلومات نہ ملی۔ اس نے کتاب بند کی اور امارہ سے مخاطب ہوئی۔ تم نیٹ پر ڈھونڈو۔ نیٹ پر کام تو میں گھر جا کے بھی کر سکتی ہوں، مجھے بس آفس میں موجود کتابیں چیک کرنا تھیں۔ امارہ کی بورڈ پر انگلیوں کو جنبش دیتے ہوئے بولی۔ اسی مصروفیت میں کب 8 بج گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ امارہ اپنے کلینک کا چکر لگا کے دوبارہ آفس میں آ کر بیٹھ گئی۔ امبر نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں اکیلے اس کلینک میں کیا کریں گے؟ تم نے ریسیپشن والوں کو اور گیٹ کیپر کو بھیج دیا ہے، یہاں تک کہ میڈیسنز کے اسٹور میں بھی کوئی نہیں ہے۔ امارہ اپنی کرسی سے اٹھی اور دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ جو کام ہم نے کرنا ہے اس کے لیے تنہائی بہت ضروری ہے۔ تم نئی ہو اس لیے گھبرا رہی ہو، تم نے تو اسی کمرے میں رہنا ہے، بس یہ خیال رکھنا ہے کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ کلینک کو کھلا دیکھ کر کوئی بھی آ سکتا ہے اور پھر جو کام میں کرنے جا رہی ہوں اس میں کوئی بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ امارہ نے اپنا کوٹ اتارا اور اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا۔ اس نے آفس کی دیوار میں لگا دروازہ کھولا اور اس کمرے میں داخل ہو گئی جو اس نے خاص طور پر روحانی علاج کے لیے مخصوص کیا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر قرآنی آیات آویزاں تھیں۔ کمرے میں کوئی الیکٹرک لائٹ آن نہیں تھی۔ بڑی کینڈلز پینل کے اور لکڑی کے سٹینڈز پر لگی ہوئی تھیں۔ زمین پر بھی دائروں میں بے شمار دیے اور کینڈلز پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے میں خاص فرنیچر نہیں تھا۔ ایک دیوان سیٹ تھا اور ایک سنگل پلنگ جس پر مریض کو لٹا کے امارہ روحانی اور نفسیاتی دونوں طرح کے علاج کرتی تھی۔ امارہ کینڈلز جلانے لگی۔ امبر اس کے کہنے کے مطابق اس دوسرے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔
کمرے میں کچھ روشنی ہو گئی تو عمارہ نے دروازہ بند کر لیا اور باقی موم بتیاں بھی جلانے لگی۔ کمرے میں اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ساری کینڈلز جلانے کے بعد وہ دائرے میں پڑے ہوئے دیوں اور کینڈلز کی طرف آئی۔ اس نے دیے روشن کیے اور کینڈلز بھی جلا دیں۔ پورے کمرے میں موم بتیوں کی ملگجی سی پراسرار روشنی پھیل گئی۔ عمارہ موم بتیوں اور دیوں کی روشنی سے جگمگاتے ہوئے دائرے میں داخل ہو گئی اور پھر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس ہی ایک شیشے کا گلاس اور تاش کے پتے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر اس سامان کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح کچھ پڑھتی رہی، پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے زمین پر ایک چھوٹی سی شیٹ بچھائی۔ شیٹ پر کچھ ذائچے سے کھنچے ہوئے تھے۔ اس نے شیٹ کے درمیان میں شیشے کا گلاس رکھ دیا اور اس کے چاروں طرف تاش کے پتے رکھ دیے۔ تاش کے پتوں کو اس نے اس طرح رکھا کہ کنگز کی تصاویر اوپر تھیں اور تاش کے نمبر اور پان والی سائڈ نیچے تھی۔ اس نے تاش کے پتوں کے اوپر اپنی انگلیاں رکھیں اور پتوں کے اوپر اپنی انگلیوں کو اس طرح حرکت دینے لگی گویا کہ وہ پیانو بجا رہی ہو۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ وہ کچھ پڑھ بھی رہی تھی۔ اس کے عمل کے مطابق اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی حرکت کے ساتھ تاش کے پتوں میں بھی حرکت ہونی چاہیے تھی، مگر تاش کے پتے ساکت ہی رہے۔ پھر اس نے الٹے ہوئے گلاس کے اوپر اپنی انگشت رکھی اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ وہ خاصی دیر تک اپنا خاص عمل پڑھتی رہی، مگر گلاس میں بھی کوئی حرکت نہیں آئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور مبہوت نظروں سے گلاس اور تاش کے پتوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس طریقے سے میں نے کئی بار روحوں سے بات کی ہے، مگر آج کیا بات ہے، میرا عمل کام نہیں کر رہا۔ اس نے وہی سارا عمل دوبارہ دہرایا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخرکار وہ مایوس ہو کے اٹھ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور ساری موم بتیاں بجھا دیں۔ وہ بجھی بجھی سی کمرے سے باہر نکلی تو امبر نے حیرت سے پوچھا، اتنی جلدی عمل ختم ہو گیا؟ بات نہیں بنی، 7 دن کے بعد دوبارہ کوشش کروں گی، اب گھر چلتے ہیں۔ عمارہ نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا لیا۔ امبر نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے۔ عمارہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ پلیز اس طرح گھور کر مت دیکھو، یوں لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی روح آ گئی ہے۔ امبر نے آفس کا سامان اٹھاتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اور جلدی جلدی چیزیں سمیٹو۔ عمارہ نے کہا اور پھر خود بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ دونوں نے مل کر ساری چیزیں سمیٹیں اور پھر آفس بند کر کے دونوں گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ عمارہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ سارے راستے خاموش ہی رہی۔ اس نے پہلے امبر کو ڈراپ کیا، اس کے بعد اپنے گھر کے راستے کی طرف چل پڑی۔ اس کے ذہن میں سوچوں کا ایک جال سا بن گیا تھا جس میں وہ الجھی جا رہی تھی۔ عمارہ اپنے دھیان میں گاڑی چلا رہی تھی کہ اچانک اس کا ذہن سو گیا۔ اس کے اعصاب جیسے کسی اور کے ذہن کے تابع ہو گئے۔ اس نے گاڑی کسی اور سمت موڑ لی۔ شہر کی آبادی سے دور اس کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی کچی زمین میں رک گئی۔ خواب سے بیدار ہونے جیسی کیفیت میں اس کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو خوف و تھرتھراہٹ کی جھرجھری اس کے پورے وجود سے گزر گئی۔ وہ قبرستان میں تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر رکھے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ریورس گیئر لگایا، مگر اس کے ذہن میں خیال سا ابھرا کہ کوئی طاقت ہے جو اسے یہاں تک لائی ہے، اسے کچھ دیر یہاں رکنا چاہیے۔ اس نے گاڑی روک لی اور گیئر نارمل کرتے ہوئے ہینڈ بریک کھینچ لیا۔ وہ گاڑی سے اتری تو ایک بار پھر قبرستان کے خوفناک سناٹے نے اس کے قدم روکے۔ اس نے حوصلے کا لمبا سانس کھینچا اور چل پڑی۔ قبرستان میں خوف سے تھرتھراتی خاموشی، گھمبیر تاریکی اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کی سناٹے کو چیرتی ہوئی بری بری آوازیں گونج رہی تھیں۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ اتنی روشنی تھی کہ عمارہ بآسانی چل سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، مگر اسے ابھی اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی تھی۔ وہ فضا میں سہمی سہمی نظریں گھماتے ہوئے دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ تنگ کچا راستہ تھا جس کے دونوں اطراف قبریں تھیں۔ وہ بہت احتیاط سے چل رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کسی بھی وقت پراسرار قوت کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی جو اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ اسے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی بوکھلائی ہوئی بولی، کون ہے وہاں؟ وہ آواز قبرستان کی دائیں جانب سے آئی تھی۔ وہ دائیں جانب کی قبروں کی طرف بڑھنے لگی۔ اس جگہ پر چلنا بہت مشکل تھا۔ قبریں بہت قریب قریب تھیں۔ اس کا پاؤں کبھی کسی قبر پر اور کبھی کسی قبر پر رکھا جاتا۔ وہ اپنے قدموں کو سکیڑ کر احتیاط سے چلنے لگی۔ کافی دیر چلنے کے بعد اسے ایک قبر دکھائی دی جس کے اوپر چراغ جل رہا تھا۔ اس قبر کے آس پاس کافی کھلی جگہ تھی۔ وہ قبر عمارہ کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ وہ اس قبر کے قریب گئی۔ قبر کے اوپر تازہ پھولوں کی پتیاں تھیں۔ اس نے پھول کی پتیوں کو ہاتھ میں لیا۔ لگتا ہے یہ قبر آج ہی بنی ہے، مگر لڑکی کے چیخنے کی آواز کہاں سے آئی تھی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونج ہی رہا تھا کہ لڑکی کی چیخ کی آواز ایک بار پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس بار وہ آواز اس کے پیروں کے پاس سے زمین سے آ رہی تھی۔
وہ لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی اپنے قدموں کو سکیڑنے لگی کہ اچانک اس کے قدموں کے قریب زمین کے نیچے سے درجنوں بلیاں نکلنے لگیں۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہو رہا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بلیاں زمین سے سوراخ کر کے نکل رہی ہیں یا زمین سے ابھر رہی ہیں۔ وہ خونخوار بلیاں اس پر جھپٹ پڑیں۔ امارہ سر کے بل زمین پر گر پڑی۔ بلیوں کے ناخن چھری کی دھار جیسے تیز تھے۔ کچھ بلیاں اس کے پیروں کو چمٹی ہوئی تھیں، کچھ اس کے بازوؤں پر، اور 2 بلیاں اس کی گردن پر جھپٹ پڑیں۔ امارہ نے اپنے بازوؤں پر چمٹی بلیوں کو جھٹکے سے دور پھینکا اور اپنے گلے میں چمٹی ہوئی بلیوں کو ہاتھ سے کھینچنے لگی۔ اس کے گلے سے خون بہنے لگا اور پاؤں بھی زخمی ہو گئے۔ امارہ ساتھ ساتھ خاص آیتیں پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ خونخوار بلیاں غائب ہو گئیں۔ امارہ کھانستی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس کے جسم کے سارے زخم اس طرح بھر گئے تھے گویا کہ زخم لگے ہی نہ ہوں۔ اس نے سہمی سہمی نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھا اور اسی جگہ یوگا کے سٹائل میں آلتی پالتی مار کے اپنے بازوؤں کو گھٹنوں کو سیدھا کر کے اپنی بڑی انگلی اور انگوٹھے کو آپس میں جوڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے پہلے کہ اس پر کوئی اور حملہ ہوتا، اس نے دھیان لگانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی کمر اور سر کو سیدھا کیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس نے اپنا سارا دھیان اپنی سانسوں کی طرف کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو گئی اور روحانی دنیا میں داخل ہو گئی۔ اس کا مادی وجود بے وقت ہو گیا اور لطیف وجود حرکت میں آ گیا۔ اس نے اپنے من کی آواز سے کسی سے بات کی، تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ، مجھ سے بات کرو، اس طرح چھپ چھپ کر مجھ پر وار نہ کرو، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ امارہ کی آنکھیں بند تھیں مگر اس کی وجدانی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ جس جگہ بیٹھی تھی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی اس بات کے جواب میں کوئی سامنے نہ آیا۔ اس نے ایک بار پھر سب کچھ ایسے ہی دہرایا۔ اس کے سامنے درخت سے ایک شعاع زمین کی طرف بڑھی اور پھر وہ شعاع خیام کی روحانی وجود میں تبدیل ہو گئی۔ ایسا روشنی کا وجود جس سے اس کے پیچھے کی چیزیں بھی دکھائی دے رہی تھیں، جس سے آر پار جایا جا سکتا ہے۔ امارہ دھیرے سے مسکرائی۔ اچھا تو یہ تم ہو؟ خیام تمسخرانہ انداز میں مسکراتا ہوا امارہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر اس طرح حملہ کرانے کا مقصد؟ امارہ نے سوال کیا۔ خیام ابھی بھی تمسخرانہ انداز میں امارہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امارہ نے اپنا سوال پھر دہرایا، مجھ پر حملہ کیوں کروایا؟ خیام نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آپ اس چھوٹے سے واقعے کو حملہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں تو صرف دیکھ رہا تھا کہ جس لڑکی نے زرغام سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی ہے وہ کتنی حوصلہ مند ہے۔ امارہ نے اپنی سانسوں کی مشق جاری رکھی۔ میں حوصلہ مند ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتی، بس ایک ارادہ لے کر نکلی ہوں اور پر امید ہوں کہ خدا میرا ساتھ دے گا۔ کوشش ہے اور تمہارے لیے بس اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ مجھے اپنی زندگی پیاری نہیں۔ نیک مقصد کے لیے جان چلی جائے تو چلی جائے۔ تم بتاؤ کہ زرغام کے خلاف اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو گے؟ خیام کچھ دیر توقف کے بعد بولا، میں تو اس میدان جنگ میں اس وقت سے ہوں جب آپ نہیں آئی تھیں۔ میں زرغام کے خلاف کیسے لڑتا ہوں کیسے نہیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ یہ نیک ہمزاد کی شیطان ہمزاد سے جنگ ہے۔ آپ سے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اور آپ کی ٹیم کے ہر لمحے کی خبر ہے۔ جس وقت آپ کو میری ضرورت ہوگی میں خود آ جاؤں گا۔ آپ مجھے بلانے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں؟ امارہ نے پوچھا۔ روحانی دنیا بہت پیچیدہ ہے، راز و گیان کی باتیں آپ نہیں سمجھ سکتی۔ آپ اب گھر جائیں۔ یہ کہہ کر خیام غائب ہو گیا۔ امارہ نے بھی آنکھیں کھول لیں۔ وہ جلد از جلد قبرستان سے نکل گئی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ 6 ماہ گزر گئے۔ سب دوست معمولات زندگی میں مصروف رہے۔ اس دوران کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہوا۔ امارہ نے بھی ان دوستوں کے ہاں کئی بار چکر لگایا مگر کسی غیبی مخلوق یا روحانی اجسام کی موجودگی کے کوئی اثرات نہ ملے۔ ان سب کو ایک اطمینان سا ہو گیا کہ شاید وشا، فواد، حوریہ کی روحیں آخری رسومات کے بعد کسی خاص مقام پر چلی گئی ہیں۔ ان کے دل و دماغ پر محیط ڈر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے خود فریبی کے احساس میں اپنا دھیان روزمرہ کے کاموں میں لگا لیا تھا۔ امارہ انہیں یہی سمجھاتی تھی کہ وہ کبھی بھی لاپرواہ نہ ہوں۔ وہ 3 ہمزاد کسی بھی وقت دوبارہ ان کی زندگی میں آ سکتے ہیں، مگر وہ جیسے ڈر کے احساس سے نکل کر دوبارہ اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اتنے عرصے میں انہوں نے زرغام کا پتہ لگانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ خیام کے منع کرنے کی وجہ سے امارہ نے بھی اسے بلانے کی کوشش نہ کی۔ وہ بھی اپنے کلینک میں مصروف ہو گئی۔ امارہ اپنے کلینک میں مصروف تھی۔ کوئی خاتون تھیں جو اپنے کسی نفسیاتی مسئلے کے سلسلے میں آئی تھیں۔ امارہ اس خاتون کی گفتگو بہت توجہ سے سن رہی تھی کہ اس کی دوست کا فون آیا۔ امارہ نے فون سنا۔ میں ابھی مصروف ہوں، کچھ دیر کے بعد میں خود فون کر لوں گی۔ پلیز
فون بند نہ کرنا، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گی، صرف تمہیں یہ بتانا ہے کہ رومان ہوٹل میں مصوری کی نمائش ہے، سنا ہے کہ بہت اچھی اچھی پینٹنگ لگائی ہیں انہوں نے نمائش میں، شام 4 بجے کا وقت ہے، بس تم نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ امارا نے دوست سے معذرت کر کے کہا، آج تو رات تک میرے پاس وقت نہیں ہے، تم کسی اور کو لے جاؤ۔ اس کی دوست نے غصے سے فون بند کر دیا۔ امارا نے خفیف سے انداز میں سر کو جھٹکا اور پھر اس خاتون کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ رومان ہوٹل شہر کا مہنگا ترین ہوٹل تھا، اس لیے نمائش بھی خاص تھی، بعض اوق لوگوں کے لیے جنہیں آرٹ سے خاص لگاؤ تھا۔ لوگ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس نمائش میں جانے کے لیے تیار تھے۔ نمائش کا وقت شام 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک تھا۔ 4 بجے تک تو ہوٹل میں 2 یا 3 لوگ ہی پہنچے تھے، مگر 8 بجے ہال لوگوں سے پر تھا۔ نمائش میں تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ شائقین بہت دلچسپی سے پینٹنگ دیکھ رہے تھے۔ پینٹنگز مختلف موضوعات کی عکاسی کر رہی تھیں۔ کچھ کا مطلب صاف اور واضح تھا، مگر کچھ تصاویر مخفی خصوصیات کی حامل تھیں جنہیں دیکھ کر لوگ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر ایبسٹریکٹ آرٹ کا نمونہ تھیں۔ چائے کا بندوبست ہوٹل والوں کی طرف سے تھا، جس کے ساتھ سویٹ اور بیکری کی اشیاء تھیں۔ باقی لوگوں کی اپنی مرضی تھی، وہ ہوٹل سے کچھ بھی آرڈر کر سکتے تھے۔ 3 پینٹنگز خاص طور پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھیں۔ ایک پینٹنگ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے فیشن کی عکاس تھی، جس کا عنوان ینگ ایج تھا۔ رنگوں کو مختلف زاویوں سے پھینک کر ایک لڑکی کا سراپا وجود ظاہر کیا گیا تھا۔ مصور کی تخلیقی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ رہی تھیں۔ دوسری پینٹنگ میں غروب آفتاب کا منظر تھا، جس میں زندگی کی رعنائیاں دم توڑتی دکھائی دی گئی تھیں۔ کیسے سورج اپنی چلچلاتی روشنی سمیٹ کر بھیگی آنکھوں جیسی سرخی فضا میں بھر دیتا ہے۔ سرخی مائل سورج کا عکس جھیل پر پڑ رہا تھا، گویا جھیل اس کی غمگسار تھی۔ نزدیک ہی ایک چھوٹی سی کٹیا تھی جس کے آس پاس سرکنڈے کی فصل تھی۔ اس نظارے میں خاص مقناطیسیت تھی۔ تیسری خوبصورت پینٹنگ میں صبح کا منظر تھا۔ اس کلچرل پینٹنگ میں گاؤں کا ماحول دکھایا گیا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، پرندوں کے غول مستی میں مخمور محو پرواز تھے۔ تصویر بول نہیں سکتی، مگر مصور نے فضا میں سروں کے نشان دکھا کر ظاہر کیا تھا کہ پرمسرت صبح پرندوں کی چہچہاہٹ سے بھرپور ہے۔ بھرے بھرے کھیتوں میں لوگوں کو اپنے کاموں میں مشغول دکھایا گیا تھا۔ خواتین بھی مختلف کاموں میں مشغول دکھائی دی گئی تھیں۔ اس نمائش میں 2 اخباروں کے صحافی بھی موجود تھے جو ان پینٹنگز کی تصاویر لے رہے تھے۔ امارا کی دوست نوشی بھی اس نمائش میں موجود تھی۔ 5 منزلہ عمارت کا یہ ہوٹل روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سب سے اوپر کی منزل بالکل خالی تھی، وہاں باتھ روم اور سٹور روم کے علاوہ کوئی کمرہ نہ تھا۔ کھلی چھت میں خوبصورت پودوں کی بہترین کلیکشن تھی۔ چھت پر بے شمار گملے رکھے تھے۔ اس بلند و بالا عمارت کے اس حصے میں شہر کا نظارہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا تھا، مگر رات کے اس پہر میں یہ حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوٹل کے نچلے حصوں میں لوگوں کی چہل پہل اور رونق تھی، جبکہ اس حصے میں سناٹے کی سرسراہٹیں تھیں۔ صحافی مائک لے کر نوشی کی طرف بڑھا۔ آپ کا نام؟ میرا نام نوشی ہے۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ جی میں BCom کر رہی ہوں۔ بہت خوب، ہم ایکسپریس نیوز کے لیے ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ آپ کا اس نمائش کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نوشی نے مسکراتے ہوئے کہا، آج کی نمائش بہت زبردست ہے، مجھے ساری پینٹنگز ہی بہت اچھی لگی ہیں، لیکن حامد صاحب اور وجاہت صاحب کی پینٹنگز منفرد ہیں۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان میں ایک پیغام بھی ہے۔ آپ ہماری ٹیم کے ذریعے کوئی پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہیں؟ نوشی نے کیمرے کی طرف دیکھا۔ اس طرح کی ایگزیبیشنز منعقد کر کے ہمیں آرٹسٹوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس طرح نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آئے گا۔ بلا شبہ یہ لوگ بھی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرداں ہیں۔ تھینکس کہہ کر ایکسپریس نیوز کا نمائندہ دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے ان کی رائے معلوم کرنے لگا۔ نوشی کے موبائل کی رنگ بجی۔ نوشی نے موبائل دیکھا تو اسکرین پر امارا کا نام تھا۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے کال کاٹ دی۔ امارا نے پھر نمبر ملایا۔ نوشی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اس کا فون سنا۔ اب کیوں فون کیا ہے؟ جب میں نے آنے کو کہا تو صاف انکار کر دیا۔ امارا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اتنی جلدی خفا ہو جاتی ہو؟ میں جو ہی فارغ ہو جاؤں گی تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤں گی۔ ہاتھ لگانے آؤ گی تو ایسے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی مریض بیٹھے ہیں، میں کوشش کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے تک ادھر ہوں، اگر تم آ گئی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں گھر چلی جاؤں گی، نوشی نے موڈ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ امارا نے فون بند کر دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ لوگ نمائش دیکھ کر جا رہے تھے اور کچھ آ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی موسیقی نے فضا میں سرور بھر دیا تھا۔
لوگ خوشگوار ماحول میں اس تقریب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہوٹل کی آخری منزل جہاں سناٹے اور تاریکی کا راج تھا، دیوار پر لگے الیکٹرک ساکٹ سے شعلے نکل رہے تھے جس کا تعلق نچلی منزلوں سے تھا۔ سب سے نچلے حصے کا میٹر الگ تھا، مگر اوپر کی منزلوں میں بجلی کم تیز ہونے لگی تھی۔ چھت پر لگے الیکٹرک ساکٹ کے شعلے بڑھنے لگے تھے۔ ہوٹل کے فرنٹ پر چھت کی طرف لگی ہوئی ڈیکوریشن لائٹس بجھ گئی تھیں۔ ہوٹل کا اوپری حصہ باہر سے بھی اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی چھت کے اوپر آسمان میں عجب پراسرار سی حرکات ہو رہی تھیں۔ روشنی کے 3 دائرے ایک دوسرے کے آگے پیچھے تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ روشنی کے وہ دائرے چھت کی طرف بڑھنے لگے اور پھر چھت کے وسط میں روشنی کے 3 ہالے نمودار ہوئے۔ ہوٹل کی درمیانی منزل میں بجلی کبھی بند ہو جاتی اور کبھی آ جاتی۔ ان جلتی بجھتی روشنیوں میں لوگوں نے شور مچا دیا۔ الیکٹریشین اپنے اوزار لے کر چھت پر پہنچے اور ساکٹ بورڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ الیکٹرک ساکٹ سے چنگاریاں نکل کر دور دور تک گر رہی تھیں۔ بالآخر مین سوئچ زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ نچلی دونوں منزلیں اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ ان حالات میں نہ تو جنریٹر چلایا جا سکتا تھا اور نہ ہی یو پی ایس استعمال ہو سکتا تھا۔ ایمرجنسی لائٹس استعمال کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جانے لگی۔ ہوٹل کے دوسرے حصے میں لوگوں کو منتقل کیا جانے لگا۔ الیکٹریشین اپنے کام میں مصروف تھے، مگر اب ان کا کام لمبا ہو گیا۔ بجلی کی دوبارہ بحالی کے لیے اب انہیں خاصا وقت درکار تھا۔ پینٹنگز کی نمائش اسی طرح جاری تھی۔ لوگ بہت دلچسپی سے یہ تصاویر دیکھ رہے تھے۔ پینٹنگز کے ساتھ ان کی قیمت بھی درج تھی۔ بہت سی پینٹنگز لوگوں نے خرید لی تھیں، مگر نمائش ختم ہونے تک وہ پینٹنگز اپنی جگہ پر ہی رہنی تھیں۔ 2 لڑکیاں ینگ ایج کے عنوان سے لگی پینٹنگ کے بارے میں اپنا اظہار خیال ایک دوسرے سے شیئر کر رہی تھیں۔ اچانک وہ دونوں لڑکیاں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے چیخنے لگیں۔ لوگ ان کی چیخ و پکار سن کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے پینٹنگ کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ لڑکیوں کے گرد جمع ہونے والے لوگ بھی اپنی جگہ جامد ہو کر رہ گئے۔ پینٹنگ میں جو ایک لڑکی کا محض سراپا دکھائی دیا گیا تھا، وہ ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر میں بدل گیا تھا، جس کے پر بھی تھے۔ پوری تصویر میں خون کے چھینٹے تھے۔ نمائش میں آئے ہوئے تقریباً سبھی لوگ اس پینٹنگ کے گرد جمع تھے۔ صحافی بھی اس پینٹنگ کی تصاویر لے رہے تھے۔ لوگ خوف زدہ سہمے سہمے کھڑے تھے، مگر نوشی جس پینٹنگ کے سامنے کھڑی تھی، اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے تھے۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس کی قوت گویائی سلب ہو گئی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ آرٹ گیلری میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی تو نظریں اپنے سامنے والی پینٹنگ میں جڑی تھیں۔ کسی خوفناک مصور نے اس پینٹنگ کا منظر ہی بدل دیا تھا۔ وہ پینٹنگ جس میں غروب آفتاب کا منظر تھا، یکلخت دہکتی آگ کے منظر میں بدل گیا۔ سرکنڈے کی فصل کو آگ لگی ہوئی تھی اور اس کا سیاہ دھواں پوری فضا میں پھیلا ہوا تھا، جس نے ہر جگہ سیاہی بھر دی تھی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایک شخص کی نظر اس پر پڑی تو اس نے اس کے قریب آ کر وہ پینٹنگ دیکھی۔ وہ بے ساختہ چلایا، یہ دیکھو، اس پینٹنگ کا منظر بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ پچھلی پینٹنگ کو چھوڑ کے لوگ اس پینٹنگ کے گرد جمع ہو گئے، مگر نوشی پتھر کی بنی اس جگہ پر ہی کھڑی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں تجسس بھی تھا اور خوف بھی۔ صحافی بھی دھڑا دھڑ تصاویر کھینچ رہے تھے۔ ابھی لوگ اپنے دلوں کو سنبھال بھی نہ پائے تھے کہ ہال میں دل کو مدہوش کرنے والی خوبصورت نسوانی آواز گونجنے لگی۔ کوئی لڑکی اپنی مسحور کن آواز میں کوئی گیت گا رہی تھی جو لوگوں کے دلوں کو کھینچ رہا تھا، مگر وہ زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جس میں وہ گیت گا رہی تھی۔ اس آواز میں ایسی کشش تھی کہ لوگ دیوانوں کی طرح اس آواز کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔ اس آواز کے پیچھے چلتے ہوئے لوگ اس پینٹنگ تک پہنچ گئے جس میں گاؤں کے فطری ماحول کی عکاسی کی گئی تھی، مگر اب اس پینٹنگ کا منظر ہیبت ناک تھا۔ اس پینٹنگ میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف دکھائے گئے لوگ خون میں لت پت گرے ہوئے تھے۔ پرندے بھی زخمی حالت میں آسمان سے زمین کی طرف گر رہے تھے۔ یہ خوفناک بدلا ہوا منظر لوگوں کو حیران نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ سب لوگ جادوئی آواز کے سحر میں مبتلا تھے۔ امارا اپنی مریضہ کے ساتھ مصروف تھی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس نے نوشی کے نمبر پر فون کیا۔ بیل جا رہی تھی مگر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کیسی لاپرواہ لڑکی ہے۔ امارا نے دوبارہ فون ملایا، مگر ابھی یہی صورتحال تھی۔ اس نے موبائل پر وقت دیکھا۔ اوہ، 9 بج گئے ہیں، آج تو وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے امبر کی مدد سے آفس کا سامان سمیٹا اور پھر وہاں سے نکل گئی۔ امبر بھی اس کے ساتھ تھی۔ حسب معمول اس نے پہلے امبر کو ڈراپ کیا، پھر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کر اس نے پھرتی سے اپنے کپڑے بدلے، اپنا ہینڈ بیگ لیا اور اپنی والدہ کو بتا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رابعہ اس کے پیچھے پیچھے پورچ تک آ گئیں۔
اتنی دیر سے جا رہی ہو، اب وہاں زیادہ وقت نہ لگانا اور گاڑی آہستہ چلانا۔ اوکے مما۔ امارا نے مسکراتے ہوئے گاڑی ریورس کی اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اسے بھی پینٹنگ سے خاصا لگاؤ تھا۔ وہ ہوٹل کی طرف جا رہی تھی۔ ہوٹل کے قریب پہنچی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہوٹل کے آگے لوگوں کا ہجوم تھا۔ ریسکیو کی گاڑیاں، پولیس کی گاڑیاں، ایمبولینس کی گاڑیاں لوگوں میں گھری کھڑی تھیں۔ لوگوں کے ہجوم کو پولیس والوں نے لوہے کی زنجیر سے روکا ہوا تھا۔ کچھ لوگ جو امدادی کارروائیوں میں مدد کر رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے اندر چلے گئے تھے۔ امارا کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ وہ گاڑی بند کر کے لوگوں کے ہجوم کی طرف بڑھی۔ وہ لوگوں کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ درد میں ڈوبی ہوئی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ میرا بیٹا اندر ہے، پلیز آپ مجھے اندر جانے دیں۔ کوئی اپنی بہن کے لیے رو رہا تھا۔ اس کا تو بس دل گھبرا رہا تھا جو کسی خطرے کی طرف اشارہ تھا۔ وہ لوگوں کو پیچھے دھکیلتی ہوئی لوہے کی زنجیر کے قریب پہنچ گئی اور انسپکٹر سے کہنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ اندر کیا ہوا ہے؟ ابھی ہم آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے، انسپکٹر نے جواب دیا۔ امارا نے التجا کی، پلیز آپ مجھے اندر جانے دیں۔ انسپکٹر نے نفی میں سر ہلایا، ہم کسی کو اندر نہیں بھیج سکتے، پولیس کی کارروائی ہو رہی ہے۔ امارا نے اپنا کارڈ دکھایا، میں ایک ڈاکٹر ہوں، آپ لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں۔ انسپکٹر نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی اور اسے بمشکل زنجیر میں سے گزار دیا۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ کہیں کوئی بیٹھا رو رہا تھا اور کہیں کوئی، مگر امارا کو کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ایک پولیس سولجر امارا کے قریب سے گزرا تو امارا نے اسے بلایا، ایکسکیوز می۔ وہ امارا کے قریب آیا، جی فرمائیے، میں اندر جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر امارا نے اسے اپنا کارڈ دکھایا۔ سولجر نے وہ کارڈ لے لیا، آپ ادھر ہی رکیں، میں پرمیشن لے کر آتا ہوں۔ امارا اسی جگہ کھڑی رہی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سولجر امارا کے قریب آیا، آپ آئیں میرے ساتھ۔ امارا اس شخص کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ شخص ہال کے قریب جا کر رک گیا، آپ اندر آ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اندر کا ہولناک منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، سر چکرایا اور وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ ہال میں لوگوں کی لاشیں بچھی ہوئی تھیں، دیواروں پر پینٹنگز لگی تھیں، مگر فرش لوگوں کے خون سے رنگا ہوا تھا۔ ہال میں انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کے 4 افراد اور 2 ڈاکٹرز تھے۔ لوگوں کی اموات بہت عجیب طریقے سے ہوئی تھیں۔ کسی کے کانوں سے خون بہہ رہا تھا اور ساتھ ساتھ ناک سے بھی بہہ رہا تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی موت دماغ کی رگیں پھٹنے سے ہوئی ہے۔ کسی کی گردن پر 2 دانتوں کے نشان تھے، جس سے اس کا جسم اس طرح نیلا پڑ گیا تھا جیسے کسی نے اس کا خون چوس لیا ہو، اور کوئی جھلسا ہوا تھا۔ امارا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، مگر وہ دل پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ چلتے چلتے ایک دم اس کے قدم رک گئے۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اونچا اونچا رونے لگی۔ نوشی خون میں لت پت زمین پر ڈھیر تھی۔ اس کی بھی موت دماغ کی رگیں پھٹنے سے ہوئی تھی۔ وہ اس لاش کے قریب 2 زانوں بیٹھ گئی۔ مجھ سے ایسی بھی کیا ناراضگی کہ اتنی دور چلی گئی؟ ایک آفیسر امارا کے قریب آیا، یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ یہ میری دوست ہیں، امارا گلوگیر لہجے میں بولی۔ آپ خود کو سنبھالیے، آپ جیسے لوگ بھی ہمت چھوڑ دیں گے تو کمزور دل لوگوں کو کون سنبھالے گا؟ آپ ان کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دیں۔ 50 لوگوں کا مرڈر ہوا ہے، صورتحال بہت گھمبیر ہے۔ پولیس کی ضروری کارروائی پوری ہو جائے تو لاشیں ان کے لواحقین کے سپرد کر دی جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ آفیسر اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ ڈسکشنز میں مصروف ہو گیا۔ نوشی کی آوازیں ابھی بھی امارا کے ذہن میں گونج رہی تھیں کہ کس طرح وہ اسے نمائش میں آنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر نوشی کی لاش کے پاس بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر باقی لاشوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے صرف اپنی دوست کی موت کا غم نہیں تھا، مرنے والے تمام لوگوں کے لیے اس کا دل چور چور تھا۔ جسم اس طرح نڈھال تھا جیسے وہ اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے چل رہی تھی۔ اس نے اپنا زمین پر لٹکتا ہوا دوپٹہ اکٹھا کیا تو اس کا دوپٹہ سیاہ راکھ سے بھر گیا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو چھوا تو اس کے ہاتھ بھی سیاہ ہو گئے۔ اس نے سراسیمہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ ہال کی کتنی ہی چیزیں سیاہ دھوئیں سے کالی ہو گئی تھیں۔ اس نے گروہ کی شکل میں کھڑے ہوئے آفیسر سے بلا تعمل پوچھا، ادھر آگ لگی تھی؟ آفیسر نے فوری جواب دیا، نہیں۔ پھر وہ امارا کے قریب آیا۔ اس طرح معلوم ہو رہا ہے جیسے سیاہ دھواں کھڑکیوں اور دروازوں سے اندر داخل ہوا ہے، جبکہ نہ تو باہر آگ لگی ہے اور نہ ہی اس ہوٹل کے آس پاس، اور نہ ہی الیکٹرک تار جلی ہے۔ کوئی ایک شخص بھی نہ بچا جس سے پوچھا جائے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اس کیس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آرٹسٹ آئے تھے جن کی پینٹنگ کی نمائش تھی۔ ان میں سے 1-2 اشخاص نے تو سب کو حیران کر دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ 3 پینٹنگز کے مناظر چینج ہو گئے ہیں۔ یہ کام اس قدر صفائی سے کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ آپ ایک عاملہ بھی ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ وہ آفیسر امارہ کو ان پینٹنگز کے پاس لے گیا۔ امارہ نے وہ تینوں پینٹنگز دیکھی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تینوں پینٹنگز میں ایک خوفناک پیغام تھا، پروں والی لڑکی، آگ سے اٹھتا سیاہ دھواں اور موت کی نیند سلا دینے والی خوبصورت آواز۔ امارہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی، مارنے والوں نے ان پینٹنگز کے ذریعے پہلے ہی موت کا اعلان کر دیا تھا۔ آفیسر بوکھلا سا گیا۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ قتل کیسے ہوئے؟ میں فی الحال کچھ نہیں بتا سکتی سوائے اس کے کہ یہ سب کالے جادو سے کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ گروپ میں کھڑا ہوا ایک آفیسر تضحیک آمیز انداز میں مسکرایا، ہم یہاں قاتل ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسے ہتھ کڑی پہنائی جائے اور آپ کالے جادو کی بات کر رہی ہیں۔ امارہ نے باہر کی طرف جاتے ہوئے قدم روک لیے اور پلٹ کر آفیسر کی طرف دیکھا اور معنی خیز انداز میں بولی، قتل کرنے والا کوئی انسان نہیں جسے آپ ہتھ کڑی پہنا دیں، وہ ایک ہمزاد ہے۔ امارہ خوف سے تھرتھراتا ہوا اس فقرے کا تیر ہوا میں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس ساری صورتحال میں ٹی وی چینل کی ریکارڈنگز ہو رہی تھیں، کیمرہ آن تھا۔ میڈیا کے ذریعے یہ خبر لوگوں میں پھیل گئی۔ لوگ خوفزدہ ہو کے من گھڑت کہانیاں گھڑنے لگے۔ ہمزاد موت کا سایہ بن کر ہر کسی کے حواس پر سوار ہو گیا۔ ظفر، توقیر اور اس کے دوسرے دوستوں نے بھی یہ ریکارڈنگ دیکھی۔ ان کی تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ظفر نے امارہ سے رابطہ کیا۔ امارہ نے موبائل اٹھایا اور تھکے تھکے لہجے میں بولی، وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ زرغام نے ان تینوں کے ہمزاد کو اپنے خطرناک مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خوف و ہراس ایک شیطان کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ اتنے لوگوں کے قتل کے بعد بھی ان کی طاقتیں بڑھ گئی ہوں گی۔ آپ وشا، فواد اور حوریہ کے گھر والوں کو یہ ہدایت دیں کہ وہ محتاط ہو کر رہیں۔ آپ اور ساحل میرے گھر آئیں۔ یہ کہہ کر امارہ نے فون بند کر دیا۔ امارہ نے صوفے سے پشت لگا لی اور سر کو جھٹکے سے پیچھے کی طرف رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ظفر اور ساحل اس کے گھر آ گئے۔ امارہ نے انہیں مہمان خانے میں بٹھا دیا۔ امارہ کی والدہ بھی وہیں آ گئیں۔ وہ بھی اس خوفناک واقعے پہ بہت رنجیدہ تھیں، مگر اصل حقائق سے بے خبر تھیں۔ تم امارہ سے باتیں کرو، میں ملازمہ کے ہاتھوں چائے بھجوا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر امارہ کی والدہ وہاں سے چلی گئیں۔ ساحل نے امارہ کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کی دوست کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا۔ امارہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، وہ 50 لاشیں ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ ان کے لواحقین کے بین ابھی بھی میری سماعتوں میں گونج رہے ہیں۔ میں نے آپ دونوں کو اس لیے بلایا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں زرغام تک پہنچنا ہے۔ ہمارے لیے ہمزاد سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، مگر مادی وجود رکھنے والے ایک انسان کو تو ہم قابو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس شخص کو ختم کر دیا تو یہ قتل و غارت بھی ختم ہو جائے گی۔ ساحل کے پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس خبیث کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ظفر نے فوراً ساحل کو ٹوکا، یہ معاملے جوش سے نہیں ہوش سے ہینڈل کیے جاتے ہیں۔ ساحل ایک بار پھر تپ کر بولا، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور خون آشام درندہ سر عام پھر رہا ہے۔ ایک دفعہ ہی موقع ملا تھا زرغام کے ٹھکانے تک پہنچنے کا، نہ جانے کیسے وہ چند منٹوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان 50 لوگوں کا قتل وشا اور فواد اور حوریہ نے کیا ہے، مگر کچھ نہیں کر سکتے۔ امارہ نے پریشان کن لہجے میں کہا، ساحل یہ بھی یاد رکھو کہ وہ تینوں مر چکے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں پر پولیس کیس نہیں کرتی۔ مجھے آپ لوگوں سے بس یہی کہنا ہے کہ کچھ بھی تدبیر سوچیں، مگر ہمیں زرغام تک پہنچنا ہے۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کا اگلا نشانہ کون ہوگا؟ ایک اور پریشانی کی بات ہے۔ ظفر نے جمی پیمائی کی۔ کیا؟ امارہ نے پوچھا۔ ظفر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وینا کے والدین نے وینا اور عارفین کی شادی کی تاریخ رکھ دی ہے، اسی مہینے کی 15 تاریخ۔ اوہ میرے خدایا، آج جمعرات ہے اور اگلے جمعہ کو وینا کی شادی ہے۔ ان حالات میں انہیں تاریخ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اس مسئلے کا کوئی حل تو ڈھونڈ لیتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عارفین نے انگلینڈ جانا ہے، شادی جلدی کرنی ہے، ان کی مجبوری ہے، ساحل نے کہا۔ امارہ بے چینی سے چہل قدمی کرنے لگی۔ بے شک عارفین شادی کے بغیر انگلینڈ چلا جاتا، وہ لوگ کوئی بھی حل نکالتے، مگر ابھی وینا کے نکاح کا مطلب ہے کہ فواد کو للکارنا۔ ساحل نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ کیا ہم ان بدروحوں کے خوف سے اپنی زندگی کے معاملات ہی ختم کر دیں؟ امارہ نے اپنا ہاتھ میز پر مارا۔ جب تک ہم ان کے شیطانی ہمزاد کو قابو نہیں کر لیتے، ہم لاپرواہ نہیں ہو سکتے۔ ہماری تھوڑی سی غفلت کئی لوگوں کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ظفر نے امارہ کی تائید کی۔ ساحل،
امارہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں وینا کے گھر والوں سے بات کروں گا کہ فی الحال اس شادی کے ارادے کو ترک کر دیں۔ نمائش میں ہونے والے واقعے سے وہ پہلے ہی بہت خوفزدہ ہیں، یقیناً میری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ساحل اور ظفر کچھ دیر کے بعد امارہ کے گھر سے چل پڑے۔ دونوں بے حد پریشان تھے۔ حالات نے سنگین ترین صورت اختیار کر لی تھی۔ ظفر نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے ساحل کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میرے گھر ہی چلو، مل کر کچھ سوچتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں۔ ساحل نے ظفر کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، میں باتیں کر کر کے تھک گیا ہوں، اب کچھ عملی طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں پلیز، آپ سب سے رابطہ کریں، ہمیں مل کر اس مصیبت سے نبرد ہونا ہے، ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے، جس سے جو ہوتا ہے وہ کریں۔ ظفر ساحل کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر اچانک اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ ایک تجویز ہے میرے ذہن میں۔ کیا؟ امارہ کے منہ سے حمزاد کا نام سن کر ہر طرف میڈیا میں سنسنی خیز خبریں پھیل گئی ہیں۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ پولیس اور رینجرز تو اسے محض توہمات پرستی سمجھتے ہیں، مگر کچھ ایسے عالم ہوں گے جنہوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا ہوگا۔ کیوں نہ ہم ایک پریس کانفرنس کریں اور میڈیا کے ذریعے کسی کو مدد کے لیے پکاریں۔ ساحل نے اس بات میں سر ہلا دیا، آپ کی بات میں دم ہے، مگر میڈیا والے ہمارے لیے مسائل پیدا کر دیں گے، ہماری مدد کرنے کی بجائے اس معاملے کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کریں گے، مرچ مسالے لگا کر سنسنی خیز خبروں کے ذریعے لوگوں کو دلچسپی حاصل کریں گے، ہمیں اپنا کام نہیں کرنے دیں گے، ہمیں لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ امارہ تو لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، اگر کسی نے ہماری مدد کرنی ہوگی تو وہ خود سامنے آ جائے گا، ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ زرغام کو کیسے ڈھونڈا جائے، کس طرح انسانوں کا قتل عام روکا جائے۔ انہی باتوں میں ساحل کا گھر آ گیا۔ ظفر نے گاڑی روک دی، ساحل گاڑی سے اتر گیا، اس نے گاڑی کے دروازے پر بازو رکھا، کل 10 بجے آپ سب کو بلا لیں۔ ظفر نے اس بات میں سر ہلا دیا، ٹھیک ہے۔ ساحل گھر میں داخل ہوا تو اس کی والدہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، کہاں تھے تم؟ کب سے میں تمہیں فون کر رہی ہوں۔ کیوں؟ خیریت تھی؟ راحت اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھیں، جب تم موبائل ریسیو نہیں کرتے تو طرح طرح کے اوہام میرا سینہ چیرتے ہیں، کتنے لوگ لقمہ اجل ہو گئے ہیں، مجھے تو اس فکر میں نیند نہیں آتی کہ میرا بیٹا خود ان بدروحوں سے مقابلہ کر رہا ہے، خدا نہ کرے کہ میرے بیٹے۔ ساحل نے ماں کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے، یہ شیطانی مخلوقات کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، قرآن پاک اور نماز پڑھنے والے مومن یا مومنہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ آیتیں پڑھ کر مجھ پر پھونک دیا کریں اور اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جایا کریں، یہ بدروحیں آپ کے بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ ردا کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی، اماں بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ خدا پر بھروسہ رکھیں اور دعا کریں کہ خدا کوئی ایسا راستہ دکھائے کہ ہم سب ان شیطانی ہمزاد سے نجات مل جائے۔ ردا نے کھانا ساحل کے سامنے رکھا اور راحت کے پاس بیٹھ گئی، آپ کی دعا اس وقت ساحل کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ راحت نے ٹھنڈی آہ بھری، ماں ہوں نا، اس لیے پریشان ہو جاتی ہوں، نہ جانے کیسی آزمائش آ گئی ہے ہم سب کے لیے، یہ کہہ کر راحت وہاں سے اٹھ گئی۔ ساحل اور ردا اسی موضوع پر آپس میں باتیں کرتے رہے، ردا سے باتیں کر کے ساحل کے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، موسم خوشگوار تھا، نہ ہی سردی تھی اور نہ ہی گرمی، خصوصاً راتیں ٹھنڈی تھیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے، راحت اور ردا اندر کمرے میں اپنے اپنے بستر میں گھسی ہوئی تھیں، ساحل اپنے کمرے میں لیٹا گہری سوچ میں گم تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، عجیب سی بے چینی تھی جو ذہن کو الجھائے دے رہی تھی، اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی، وہ کمرے سے نکل کر صحن میں آ گیا، اسے باہر کھلی ہوا میں قدرے سکون محسوس ہوا، اس نے صحن میں چارپائی بچھا لی اور اندر سے تکیہ بھی لے آیا، سرہانہ چارپائی پر رکھ کر وہ چت لیٹ گیا، آسمان پر ستارے کسی سیاہ چادر پر چمکتے نگینوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے، اس کی بے خواب آنکھوں میں وشا کا خوبصورت چہرہ جھلملانے لگا، اس کی خوبصورت مسکراہٹ کے خیال نے ساحل کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھیر دی، ایک خوبصورت سے خیال نے ساحل کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل سی مچا دی۔